بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سپریم کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارک، سب سے امپورٹنٹ بات تو آپ نے شاید کہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ کچھ جگہوں پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پروسیڈنگ کی اسپیشلی مسنگ پرسن کیس کے حوالے سے، اور اس میں جو انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ جو ہم نے پڑھا اور جس سے یعنی نظر آ رہا ہے بادی اور نظر میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایک مائنڈ میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک اسپیشل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی اگر ہم بات کریں کہ جو مسنگ پرسن کیس تھا جس پہ شعیب شاہین صاحب آج وہاں پہ عدالت میں ان کے سامنے پیش تھے، اس میں قاضی صاحب جو ہے وہ تو اس پوائنٹ پہ بھی نہیں آ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے پارٹی چھوڑ کے گئے وہ لوگ کہاں گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ جب واپس آئے تو ان کی کیا صورتحال تھی۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ کون ہے۔ عمران ریاض خان قاضی صاحب دل کا رشتہ قائم کیا، جس نے پاکستانیوں کے ساتھ حب الوطنی کا رشتہ قائم کیا، جس نے پاکستان کے اندر پاکستان سے محبت کا رشتہ قائم کیا، جس نے ہمیشہ جھوٹ اور فراڈ کو بے نقاب کیا، جس نے پاکستان کے اندر جو بھی اس کی، اگر آپ جرنلزم کو دیکھ لیں تو محب وطن جرنلزم اس کی رہی۔ اس نے جہاں کہیں بھی کرپشن ہوئی، جہاں کہیں بھی کوئی بھی غلط کام ہوا، اس کو ایکسپوز کرنے میں اس کا بڑا کردار رہا۔ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی ووکل اور پاکستان میں سب سے زیادہ سنے جانے والا اور دیکھے جانے والا جو صحافی ہے وہ عمران ریاض خان ہے۔ اور آپ اس عمران ریاض خان کو بھول گئے جس نے تقریباً 6 مہینے جو ہے وہ ایک ریاستی جبر و تشدد برداشت کیا۔ وہ جس طرح سے گیا تھا اور وہ واپس آیا، اور اس کی جو زبان کی صورتحال تھی آپ کے سامنے، لکنت اس کا باڈی ویٹ ختم، مطلب وہ کئی ایک دفعہ تو ملک کے چیف جسٹس جو سارے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس تو صرف کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، وہ تو پورے ملک کے چیف جسٹس ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے قاضی صاحب کا اپنا ایک وے آف تھنکنگ ضرور ہوگا، لیکن اس وے آف تھنکنگ کے اندر جتنا سافٹ کارنر ان کا باقی جماعتوں اسپیشلی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے حوالے سے نظر آ رہا ہے، اس کا 1% بھی ان کی گفتگو میں پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں نظر آ رہا۔ پی ٹی آئی کو تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اف یو ڈونٹ فیل دا ہیٹ ان دا کچن یو شوڈنٹ بی ان دا کچن۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ جو سیاست کی ظلم اور جبر اور بربریت ہے، اس کو اگر آپ برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتے تو آپ کو سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ظلم اور جبر آپ برداشت کر رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، اٹس اے پارٹ آف گیم۔ اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا پاکستان کے اندر، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر چیف جسٹس کے منہ سے اس طرح کے ریمارکس آئیں گے تو پھر پاکستانی کس انصاف اور کہاں کا انصاف، اور معاشرے کے اندر یہ جو ظلم اور زیادتی ہے اس کی دعائی لے کے بندہ کدھر جائے گا؟ اگر اتنی بڑی عدالت کے اندر یہ کہا جائے کہ ایک شخص کو جس کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی گئی ہے اور وہ انفلوئنشل ہے اور وہ خود نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جناب اگر خود نہیں آیا تو اس کو ہم انصاف نہیں دیں گے یا اس کی بات نہیں سنیں گے۔ میں بھی وہ ڈر گیا ہو، دھمکا دیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا ہو کہ اگر آپ نے اپنی زبان کھولی تو یہ جو کچھ ہوا اس سے ڈبل ہو جائے گا، کون پھر نکل کے آئے گا؟ اگر ایک جگہ پہ پبلک لیٹیگیشن کے کیس پہ اگر ایک وکیل جا کے ان کی بات کر رہے ہیں، صاحب ایسا کرتے کہ ان تمام وکٹمز کو بلا لیتے اپنی عدالت میں، ان سے پوچھ لیتے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر وہ وہاں عدالت میں آ کے کہتے کہ جناب کچھ نہیں ہوا تھا، ہم تو پکنک کے لیے گئے تھے، ایک جسے کہتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے اور ویٹ لاس کے لیے گئے تھے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اور پھر ان کی یہ بات جائز تھی کہ آپ کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ان کو تو شاید لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں وہ شاید دیکھ ہی نہیں رہے۔ مطلب جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے 365 لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، ان کے کاغذات ان کے گھروں کے اندر
ان کی جو مستورات ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، شاید ان کو یہ سارا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ کچھ ہوتا رہا، تو وہ اگر ریپلیکیٹ آج ہو رہا ہے تو اٹس اے پارٹ آف اے گیم، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس بات سے ایک بات تو سامنے آ گئی ہے کہ اس عدالت میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کو ہم نے فکس کرنا ہے، اور دوسری جماعتوں کو جو 16 مہینے حکومت بھی، لیکن آج بھی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے۔ گورنمنٹ 16 منتھ کسی اور پوری 16 مہینے 16 جماعتوں کی حکومت رہی ہے، ان کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ان کو سب معاف ہے۔ نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی ان کا سافٹ کارنر آپ کے سامنے ہے، اور خود عدالت یہ ریمارکس پاس کر رہی ہے کہ جناب 5 سال سے زیادہ کسی کو جو ہے نا نائل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ فراڈ کرتا ہے وہ بے شک کرے، 5 سال کی اس کو نائل ہی ہو جائے گی، 5 سال کے بعد وہ دوبارہ آ جائے گا اور دوبارہ جھوٹ فراڈ شروع کر لے، پھر 5 سال نائل ہو جائے گا، پھر دوبارہ آ جائے گا۔ مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا اگر کوئی پرابلم ہو ہی بھی جاتا ہے تو آپ انجوائے کریں، 5 سال کے بعد آپ دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ تو یہ عدالت یہ ریمارکس پاس کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین جو ہے وہ ہم شخص کسی کو نہیں دے سکتے، یعنی اس پہ بھی عمران خان کو انہوں نے ٹانٹ کیا کہ وہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے، اور ایون کہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ قائد اعظم بھی آج کے دور میں صادق اور امین اس ماحول میں نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ اگر اس طرح کا مائنڈ میک اپ کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطلب زبردست طریقے سے لوگوں کی کلاس لیتے ہیں، کوئی بھی وکیل جاتا ہے خاص کر کے پی ٹی آئی کی سپورٹ اور حمایت کا، اس کو تو وہ بالکل کسی صورت میں برداشت ہی نہیں کرتے۔ کوئی وکیل اگر پی ٹی آئی سے وابستہ ہے تو اس کو تانے دیتے ہیں کہ جناب آپ پی ٹی آئی سے وابستہ کیوں ہیں۔ تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں پہ اس عدالت میں جو پاکستان کی سب سے ہائیسٹ عدالت ہے، اس میں بھی اب پی ٹی ہائیسٹ عدالت ان ٹرمز آف کانسٹیٹیوشن، اب جو اس سے بڑی عدالت، جو ایک تو عدالت یہ ہو گئی، یہاں پہ تو پی ٹی آئی کے لیے چانس نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی عدالت ہے نا وہ 8 فروری کو لگے گی، اور اس 8 فروری میں اس ملک کے جو سب سے بڑی عدالت کے جو جج ہیں وہ اس ملک کی عوام ہے، آپ لوگ ہیں، سب کچھ آپ لوگ ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر اس کو یقین نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے ماحول چلتے رہیں گے، زور زبردستی کے فیصلے بھی ہوتے رہیں گے، 2-4 سپر پاوریں آپس میں الائن کر گئیں تو پھر سب فارغ، اور سچ جھوٹ کوئی نہیں ہوگا، بس ان کے اپنے مائنڈ سے، ان کی اپنی جو طریقہ کار ہے اسی کو سب کو ماننا پڑے گا۔ لیکن ایک عدالت جو ہے وہ آپ ہیں، عوام، جو سب سے بڑی عدالت ہے، اور جو اپنا فیصلہ سنائے گی، کیونکہ اس نے، وہ کہتے ہیں نا، عوام نے نوٹس بھی لیا ہوا ہے، فیصلہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے، اور سنانا انہوں نے ہے 8 فروری کو۔ اور 8 فروری کو اگر آپ باہر نکل کے پاکستان کے اندر اس ظلم اور زیادتی اور اس سارے پروسیس کے خلاف اگر آپ لوگ آ گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی طاقت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس پروسیس میں اس 8 فروری تک بھی خاموشی سے یہ تماشے دیکھتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 70 سال بھی اسی طرح سے یہ ملک اسی دائروں کے سرکل میں جو ہمارا سفر ہے یہ جاری رہے گا۔ آج دائرے میں نواز شریف صاحب ہے، کل یہ نیچے آ جائیں گے، پھر کوئی اور اوپر آ جائے گا، پھر اسی طرح سے۔ پولیٹکس تو میٹر ہی نہیں کرتی نا، پولیٹیکل کارکن کیا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ یہ ساری چیزیں 8 فروری کے الیکشن تک ہے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے کہ زبردستی، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو اسی طرح ہونا چاہیے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو اس کا آپ نے بھرپور تعداد میں باہر نکل کے فیصلہ کرنا ہے ووٹ کی طاقت سے۔ ووٹ کی طاقت بڑی ضروری ہے، یہ اتنی بڑی 8 کروڑ عوام کا ووٹ کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ دھاندلی بھی کریں گے تو کس حد تک ہوگی؟ تو یہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اور کہیں سے انصاف کی جو امید ہے وہ نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔